وہ ممبر شریف پہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. عربی زبان میں خوبصورت کلام کا انتخاب کیا اور اس کے بعد میرے امام کے اشعار کو زبان نو پہ لے آئے. برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہو رہی تھیں. نہیں بیٹھ جائیں, وہ ان کو تھوڑا سا دقت ہے, بیٹھ جائیں. تھوڑی سی آواز کم رکھیں مائک والے بھائی, آواز تھوڑی سی کم رکھیں. ہاں آپ کی ساؤنڈ کی آواز سے زیادہ تو آپ کی آواز لگ رہی ہے. بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں بھائی. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کہیں کوئی فالٹ ہو گیا آپ کے پیروں سے تار وغیرہ تو دقت پیدا ہو جائے گی نا. بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں. دوسری بات کہ جب ساؤنڈ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ کل بنگلور میں تھے تو یہ تکلیف ہوئی تھی حضور سید صاحب قبلہ کو, وہ ساؤنڈ کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے تو پڑھنے کے لیے پھر وہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کسی کے دکھ درد کو آپ شیئر کریں. آپ بیٹھیں, میں آپ سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جگہ نہ ملے تو آپ ممبر شریف پر آ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص کو جو امام کی حیثیت سے, قائد کی حیثیت سے, مذہبی رہنما کی حیثیت سے, عالم دین کی حیثیت سے, حافظ قرآن اور قاری قرآن کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہے, میں بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں. بڑی خوشخبری فاضل جامع ازہر علامہ نور احمد اظہری شاہ صاحب نے دی کہ آصف بھائی میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت اور سرکار تاج الشریعہ کے بڑے بڑے یہاں پر عاشقوں کی بھیڑ جمع ہے علماء کرام کی صورت میں. انجمن رضا مصطفیٰ کے بڑے بڑے معتبر ارکان یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں سب کے آنے پر ان کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. تھوڑی سی آواز کم رکھیں گے بھائی, میں نے آپ کو کہہ دیا. بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے, توجہ دیں آپ لوگ. اچھی لگی نعت شریف؟ سبحان اللہ. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں, سبحان اللہ. گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا, سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ تک چلیں آپ. شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے. ایک ہی مصرع ہے اس کے بعد, قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے, یا رسول اللہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے, آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے, یا رسول اللہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. سرکار گلزار ملت کا چہرے مبارکہ جن کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. یہ فیضان صدیق عمر و عثمان کا فیض ہے, یہ جو رحمتوں کی ندی بہ رہی جس میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں کہ مولا کائنات کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. ان مبارک صحابہ کرام کے ناموں کی دفعیل میں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں نعرے حیدری وارث جبہ مولا کائنات. میں نے وہ محفل بھی دیکھی ہے کہ جب حضرت تشریف فرما ہوتے اور پھر میرے شیخ حضور تاج الشریعہ بھی تشریف فرما ہوتے, لوگ تعجب کرتے یار ایک ہی دن میں 2 سورج کیسے نکل آئے. اللہ اللہ, کاش میرے مولا وہ دن واپس پھر دے دے. سبحان اللہ. بس وہ یادیں وابستہ ہیں, وہ برکتیں, وہ محفلیں جہاں جہاں انعقاد پذیر تھیں وہاں کے ذرے زیارت کے لیے اس وقت آپ کے منتظر ہیں. مولا کائنات کا بیٹا آپ کے سامنے ہے. اگر کہو تو تھوڑی سی میں محنت کے ساتھ 2-3 مصرے پڑھ دوں. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت دولتوں سے نوازا. دنیا کے برہنہ جسموں کو آپ لباس عطا کرتے ہیں, سورج سے آپ کا سامنا, لیکن میں آپ کی صورتوں پر ان بزرگوں کی صورتوں کے نقوش کو غالب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو چھیڑا نہیں کیونکہ آپ کی رگ عشق جب پھڑکے گی تو تھوڑی سی آواز بلند ہوگی. اس شہر کی سرحد تک آواز جانی چاہیے. آپ ٹھیک ہے, اس شہر کی سرحد تک آپ کی آواز جانی چاہیے. آپ یہاں پر آ گئے تو انشاءاللہ آپ کی آواز بھی یہاں تک آئے گی. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے بالکل گلی کے آخری موڑ پر جہاں سے گلی ختم ہوتی ہے ایک کپڑے کی دکان کھول رکھی تھی. ان کے دوست نے کہا یار کہاں رہتے ہو؟ بولے دکان پہ رہتا ہوں, دکان میں نے کھول رکھی ہے. بولے کہاں پہ؟ بولے وہ منڈی کے بالکل آخری سرے پر, آخری کنارے پر, وہ گلی کے بالکل آخری موڑ پر. وہ کہا بھائی مجھے دکھا دو. لے کے آئے. بولے یہ دکان آپ کی ہے چھوٹی سی؟ بولے ہاں. بولے عجیب پاگل آدمی ہے یار, بہت شوق ہے کاروبار کرنے کا تو میدان میں آؤ یار, مارکیٹ میں آؤ. یہ تم نے گلی کے آخری موڑ پر تم نے دکان کھول رکھی, یہاں کون آئے گا؟ یہاں پہ کون آئے گا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا, یہاں تو بہنی بھی نہیں ہوگی.
اس نے کہا یہاں کوئی نہیں آ سکتا؟ کہا کوئی نہیں آ سکتا. کہا یہ بتاؤ کہ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ؟ اس نے کہا ہاں یار وہ تو آ سکتا ہے. کہا سن، جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے یار؟ جب گھر سے آ سکتے ہو تو آواز کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں. آپ مولائے کائنات کے بیٹے کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کا صدقہ کھا کے بیٹھے ہیں اور پھر کھائیں گے انشاءاللہ. ہے طاقت تو احسان کو یاد رکھے، اپنے محسنین کے احسان کو. ٹھیک ہے، کوئی تقاضا نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کہہ دیں سبحان اللہ. اٹھا لیں اپنے ہاتھوں کو اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے. نعرے حیدری. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہیں کو ملتا ہے. جیتے رہیے جیتے رہیے، بولتے رہے آپ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ نعرہ آپ کی طرف سے لگنا چاہیے. وہ تو میرے ہی خاندان کے آدمی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے 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 آپ. اور تو کوئی کام نہیں، آپ کے ذمہ ایک ہی کام کریں کم سے کم بھائی. زندہ آباد. علی کا شعر ہے، علی کا شعر. جب مسولی میں گرجا تو مسلک اعلی حضرت کے زندہ باد کے نعرے لگے، اور جب کربلا میں گرجا تو آواز آئی علی کا شعر. گرجتے دہاڑتے بولا ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے، یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے. یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے. پھر سے کہہ دے نعرے حیدری. آپ کی ذمہ داری، آپ بولتے رہیں گے. مولا روم کہیں سفر کر رہے تھے، ایک بچہ مل گیا. مولا روم فرماتی ادھر ادھر ادھر. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرماتے کہاں جا رہا ہے؟ کہا کوئی سوال ہے آپ کا؟ کہا پوچھتا ہوں کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا جہاں سب جا رہے ہیں وہیں میں بھی جا رہا ہوں. کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہا سب وہیں سے آئے، وہیں سے میں بھی آیا ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو اسی کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے مولا روم کی یار تو بڑا خوش قسمت معلوم ہوتا ہے، تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ زبان ملی ہے تو بولتے رہیے گا. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اور بس ایک علی کو جو چھوڑا. قافیہ بھول گئے، پھر سنیے. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس 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 ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا محسوس گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا محسوس. بس علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا محسوس. نہ علی کے نام کا نعرہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، علی کے نام کا نعرہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں. علی کے جد کریم کے صدقہ ہے. اونچی آواز میں نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. علی کا بیٹا ہے، گرم سرکار. علی 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 کا بیٹا ہے، جس کا ذکر عبادت ہے اس کا بیٹا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے. ہاں سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. علی کے بیٹے نے اعلان کیا تھا میدان کربلا میں. یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے. ذوالفقار حیدری آئی ہے حیدر. یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے. ذوالفقار حیدری اتری ہے حیدر کے لیے. 3 انگلی سے فقط اجگر کا کلہ چیر کر اپنی 2 انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے. 3 انگلی سے فقط، 3 انگلی سے فقط علی کا بیٹا ہے. پھر سے بول دو نعرے حیدری. ہاتھوں اٹھا کے یا علی یا علی. آخری شعر پڑھتا ہوں. اس شعر کو شعر ہی سمجھ سکتا ہے، اس شعر کو شعر ہی سمجھ سکتا ہے.
اور اگر یہ شعر نہ ہوتا تو پھر یہ شعر نہ ہوتا. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں, رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, اور اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے, جو سیدہ کے دلاروں سے, اسی بولے جو سیدہ کے دلاروں سے. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے. اور جنہیں کوئی شعر کو سمجھ نہیں سکتا, جیسے میں پڑھ رہا ہوں بغیر سمجھے آپ بھی بولتے رہیے گا سبحان اللہ. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں, رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے, جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں, جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا, وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں, وہی تو ہیں جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں, وہی تو ہیں. بولے بولے علی کا بیٹا ہے. پھر سے بولے کوئی کھڑا ہو کے بولے نگائے نعرہ, نعرے حیدری. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, ہاتھوں کو اٹھائیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کرم سرکار کرم, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی علی ہے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. علی والو ہو کہ نہیں؟ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ادھر سے لگے ادھر سے لگے ادھر باقی ہے نعرہ. بولے 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 بھائی. جیتے رہیے جیتے رہیے. علی کا بیٹا ہے ماشاء اللہ, علی کا بیٹا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو علی کا بیٹا ہے. ہاں سبحان اللہ. جب بیٹے کے چہرے کی رونق کا عالم ہے تو علی کا چہرہ کیسا ہوگا. فراز دار پر بھی, پھانسی کے پھندے پر فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. علامہ ازہری صاحب بیٹھے ہوئے میرے بغل, میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے سرکار مولا کائنات کے دربار میں حاضری دی ہے تو سر پہ جوتیاں تھیں سرکار گلزار ملت. کون کون لوگ حضرت کے ساتھ بغداد جانا چاہتے ہیں؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ یہ مت سوچے کہ آصف صاحب نے خرچہ بڑھایا ہے, وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے. جب ان کے بیٹے کے ساتھ جاؤ گے تو انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر سے بولے نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. سبحان اللہ. بیٹھے محبت کے ساتھ میں, اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. چیپٹر کلوز. باتیں مجھے اس کی سننی ہیں جس نے ہمیں اتنی حضور کی نعتیں سنائی ہیں کہ ہمارے دل میں اب دوسروں کی محبت آ نہیں سکتی ہے. ہمیں بازاروں میں ملا تو حضور کی نعت پڑھتا ہوا, شہر کے گلی کوچے سے اگر وہ ہمیں ہمکنار کیا تو سب سے پہلے اس نے حضور کی نعتیں سنائی. سرکار امام جعفر صادق کا لہو جس کے شریانوں میں دوڑ رہا, جسے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ نعت اس وقت بھی اور جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں جب مولا کائنات کے شہزادے ہوتے ہیں. سرکار گلزار ملت کے جد کریم کی برکتیں جب برستی ہیں تو ساون بھادوں کی صورت میں سب سے پہلے اس مبارک قطرات سے اپنے آپ کو شرابور کرنے والوں میں وہ نمایاں نام نظر آتا ہے جس کو سرکار امام جعفر صادق کے خاندان میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا. علامہ معین رضوی صاحب, دیگر علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں انجمن رضائے مصطفیٰ کے, جماعت رضائے مصطفیٰ کے, میں سب کا بے حد شکر گزار ہوں اس مبارک محفل میں. آئیے دوستو دیکھیں عشق رسول دلوں میں کیسے پیدا ہو, عشق رسول دلوں میں کیسے پیدا ہو, عشق رسول دلوں میں کیسے پیدا ہو.
ना सुनेंगे और इस लहजे को अपने साथ घर लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। आपकी सबसे बड़ी, आपके पास जो अनमोल नेमत है, जो दौलत है, वो हुजूर की मोहब्बत है। वही मोहब्बत जो हमारे अंदर मौजूद है, जिसको हम अपनी अलामत समझते थे, अपनी पहचान समझते थे, वो नेमत आज पता नहीं कहां खो गई है। हालात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं हैं, आपका सफर करना मुश्किल हो गया, लेकिन दोस्तों इश्क मुस्तफा है। इस मुल्क के हालात हुजूर के जिक्र ही की वजह से अच्छे हो सकते हैं, हुजूर के तस्करे की वजह से अच्छे हो सकते हैं। हुजूर का किरदार हमारी जबानों पर गालिब ना आया, इसलिए हालात खराब हुए। हमने हुजूर पर दुरूद पढ़ना कम कर दिया, इसलिए हालात खराब हुए। अगर एक फासिदा औरत ने हुजूर की तौहीन की है तो सूफिया कहते हैं हुजूर पर दुरूद ना पढ़ना ये भी तो हुजूर की तौहीन है। हुजूर की नात को खुशूर खुजू के साथ न समात करना ये भी तो हुजूर की तौहीन। किसी गरीब की खिदमत ना करना ये भी तो हुजूर की तौहीन है। हुजूर की आल औलाद की ताजीम न करना ये भी तो हुजूर की तौहीन है। इश्क रसूल है। बरसा था एक शख्स पे, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। एक बात मुझे याद आई, उसका नाम था गाजी इल्मुद्दीन, अब्दुल कय्यूम तांगेवाला, आमिर चीमा, मुमताज कादरी, बड़े बड़े लोग आए। ये सच्चे लोग थे, हम झूठों की बात नहीं करते, समझे। सरगुदा के करीब लाहौर की सड़कों पे गुजरने वाला गाजी इल्मुद्दीन, उसने देखा कि पूरी भीड़ एक तरफ जा रही है। उसने पूछा कि यार ये भीड़ कहाँ जा रही है। किसी ने कहा कि एक शख्स ने हुजूर की हुर्मत का मजाक उड़ाया है, हुजूर को गालियां दी हैं। कहा उसकी पेशी है। उसने कहा यह मजाक कब उड़ाया। कहा कई महीने हो गए। उसने रो के कहा जिसने हुजूर की अजमत का मजाक उड़ाया जमीन पर जिंदा कैसे। उसने फैसला कर लिया, उसका अपना फैसला था, लेकिन ये हिंदुस्तान है, याद रहे, ये मोहब्बतों का मुल्क है। आइए दुआ करो इस मुबारक मुल्क में वो पैगाम, वो उसूल, वो आइन, वो आर्टिकल फिर से लागू हो जाए जो गरीब नवाज लेके आए थे। गाजी इल्मुद्दीन आगे बढ़ा, उसने अपने इश्क का इजहार किया, हुजूर की तौहीन करने वाले को जहन्नम में पहुंचा दिया। इशारा समझे आप, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त इस हिंदुस्तान में पीर मेहर अली शाह साहब थे, आला हजरत के सगे शागिर्द, आपके सगे खलीफा शेख दीदार अली शाह साहब थे। नाम क्या है? शेख, भूल जाएंगे कल, फिर से बोले, परसों भूल जाएंगे, फिर से बोले, दीदार अली शाह। ये आला सरकार के खलीफा थे और आपके शागिर्द ये भी थे। डॉक्टर इकबाल भी थे, पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी भी थे, जिन्होंने ख्वाब में गौस आजम से पूछा था हुजूर आपका नायब कौन है। फरमाया बरेली का है मदरसा है। 20-25 वहाबी पीर जमात अली के पास आ गए, फरमाया कि आप जमात अली साहब। फरमाया हाँ। फरमाया कि एक मुनाजरा करने के इरादे से हम लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग हमारे अकीदे के हैं, तो बस शुरू हो जाए मुनाजरा। कब? फरमाया अभी शुरू हो जाए। कहा नहीं, आप भी 10-20 लोगों को बुला लें अपनी सुन्नियों की टीम को, फिर मुनाजरा होता है। फरमाया बेवकूफ कहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा, मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 25,000 लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया है, सुभान अल्लाह। पीर सैयद जमात अली, पीर सैयद जमात अली, ये सब मौजूद थे। इकट्ठा बैठ गए, डॉक्टर इकबाल के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात है। बोले गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी फांसी हो सकती है। कहा फिर? कहा हम चाहते हैं कि आपको अंग्रेज सर कहते हैं, लंदन के लोग आपको सर इकबाल कहते हैं, आप इस केस की पैरवी करें और गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई का इंतजाम करें। डॉक्टर इकबाल ने 15 मिनट तक सर झुकाए रखा, फिर अपनी आंखें खोली, रोते हुए बोला कि मुझे ये बताओ तुम गाजी की रिहाई चाहते हो। कहा हाँ, लेकिन ये बताओ गाजी क्या चाहता है। तुम गाजी की रिहाई चाहते हो, ये बताओ गाजी क्या चाहता है। लोगों ने कहा गाजी तो हुजूर की जुल्फों का कैदी है, वो रिहाई नहीं चाहता। गाजी, डॉक्टर इकबाल बोले यार जब गाजी रिहाई नहीं चाहता तो मैं कौन होता हूं उसकी मोहब्बत की दीवार में दरार बनने वाला। लोग पीर जमात अली के पास आए, बोले यार गाजी क्या फांसी के फंदे पर चला जाएगा। बोले फिर? बोले कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो पता चला कि मोहल्ले के बच्चों ने चंदा जोड़ना शुरू कर दिया, झोलियां बड़ी बड़ी फैला के लाहौर की गलियों में घूमते थे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इत्तेफाक से वो चंदा करते करते गाजी के दरवाजे पर आ गए। गाजी की ज्यादा दिनों पहले शादी नहीं हुई थी, जवान बीवी घर में मौजूद थी। आवाज आई है कोई आशिक जो आशिक की रिहाई के लिए चंदा दे दे। गाजी की बीवी दरवाजे पर आ गई, अपनी कान की बालियां निकाल के झोली में डाल दी। जैसे पलटी, गाजी की मां आ गई। बोले मेरी बहू बेटी कहां गई थी। बोले बच्चे मेरे शौहर की रिहाई के लिए चंदा कर रहे हैं, मैंने कान की बालियां दे दी। आपकी मां ने कहा बेटी उसे वापस कर लो। तुम्हें नहीं मालूम है मैंने दुरूद पढ़ के अपने बेटे को दूध पिलाया है, इसी दिन के लिए अपने बेटे को दूध पिलाया। कहा मेरी मां मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। कहा तेरा सुहाग उजड़ जाएगा लेकिन दीन का सुहाग सलामत रहेगा।
کہا میدان میں میری زندگی کیسے گزرے گی؟ کہا یہ مت سوچ، یہ سوچ کہ میدان محشر میں جب تیرا شوہر میرا بیٹا دولہا بن کر کے حضور کی بارگاہ سے شفاعت کی بھیک مانگ کے آگے بڑھے گا نا، تو لوگ تیری طرف کہیں گے یہ غازی کی بیوی ہے، میری طرف کہیں گے یہ غازی کی ماں ہے۔ اندر چل، پیسے واپس کر لیے، بولے جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ، میرے بیٹی کی رہائی کے لیے نہ فکر نہ کرو۔ بچے واپس چلے گئے۔ پھر یہ مشائخ کرام بیٹھے، بولے یار غازی کو رہا کرو ورنہ پھانسی ہو جائے گی، برٹش گورنمنٹ سخت ہے، پھانسی دے دے گی۔ کسی نے کہا پیر جماعت علی سے آپ کچھ کرو۔ پیر جماعت علی نے کہا کہ میں نے صوفیاء کرام کی تعلیم پڑھی ہے، اگر کوئی بے قصور قیدی ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت ضروری ہے۔ کون سورہ کی؟ بولے کون سورہ کی؟ لوگ قید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سرکار گلزار میاں کی بارگاہ میں کہ حضور دعا کر دے میرا بھائی قید ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سنو، اگر وہ بے قصور ہے تو اس کو دعا کی ضرورت نہیں، اور اگر قصور والا ہے تو کسی کی دعا بھی کام نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ کہا کہ حضور غازی کی رہائی کے لیے، تو پیر جماعت علی نے کہا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کوئی کرے تو غازی رہا ہو جائے گا۔ تو سب نے کہا سب سے ٹاپ کلاس کے حافظ قرآن تو آپ ہیں، آپ ہی جا کے تلاوت کریں جیل خانے میں۔ غازی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ رے پہ نقطہ ہوتا ہے، دال پہ نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ جاؤ پیر جماعت علی محدث لائل پوری نے اپلیکیشن دیا، منظور ہو گئی اپلیکیشن۔ اب اس کاغذ کے سہارے جیلر کے پاس گئے، بولے ہر دن میں آؤں گا اور غازی علم الدین کی کالی کوٹری کے سامنے لوہے کی چھڑ، لوہے کے دروازے کے باہر میں مصلی پر بیٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت کروں۔ کہا اوکے اجازت، آپ کے پاس کاغذات ہیں۔ پہلے دن آئے مصلی بچھا کے پیر جماعت علی بیٹھے تو غازی قریب آیا، بولے حضور آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا سورہ یوسف کی تلاوت کے لیے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، مقصد؟ کہا مقصد تیری رہائی ہے۔ تو غازی نے کہا کہ حضور سورہ یوسف قرآن کی سورہ ہے، اس کی تلاوت، قرآن کی سورہ کی تلاوت کرنے کی نیت سے آپ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میری رہائی کے لیے نہ پڑھیں۔ بہت مشکلوں سے یہ منصب مجھے ملا، بہت مشکلوں میں یہ نعمت ملی ہے، حضور میں معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے سورہ یوسف روز پڑھنا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ غازی علم الدین اپنی جیل کی کالی کوٹری کی اس طرف بیٹھا ہوا تھا، پیر جماعت علی محدث لائل پوری اس طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیں، جب پیر جماعت علی نے پہلے دن پوری سورہ یوسف کی تلاوت کی، واپس آ گئے۔ پھر جب دوسرے دن گئے، مصلی بچھایا، غازی قریب آیا، بولے پڑھیں؟ بولے پڑھو۔ غازی بیٹھا ہوا تو پڑھا لکھا نہیں تھا، غازی علم الدین پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جیسے آپ نے پڑھنا شروع کیا پیر سے کہ جماعت علی محدث کوئی معمولی آدمی نہیں، میں نے بتایا 25,000 غیروں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ 25,000 اتنے پابند تھے نمازوں کے، اتنے پابند تھے نہ پوچھو کیوں۔ کسی نے پوچھا اتنی نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مدینہ شریف جا رہا تھا تو میں مسافر تھا، ڈسکاؤنٹ والی نماز پڑھ رہا تھا، تو پہلی رات میں سویا تو حضور میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جماعت علی سید ہو کر کے میری سنتیں چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اسی وقت سے میں نماز پڑھنی شروع کی، میں بے نمازی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا۔ یہ پیر جماعت علی تھے، اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کا کردار کبھی دیکھنے کا دل کہتا ہے تو دیکھ لیا کرو ان سرکاروں کو۔ پیر جماعت علی دوسرے دن جیل میں گئے اور غازی علم الدین کے قید خانے کے سامنے مصلی بچھایا، قرآن کی تلاوت۔ کون سورے پڑھتے تھے؟ اونچی سورہ یوسف پڑھنے لگے۔ اچانک کہیں زبر کو زیر پڑھ دیا۔ سورہ یوسف میں کسی آیت کے کسی حرف کے اوپر زبر کو زیر پڑھ دیا۔ غازی پڑھا لکھا نہیں تھا، غازی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سید صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ سید ہیں، احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے، ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے۔ غازی نے سے کہا کہ پیر جماعت نے کہاں پڑھا ہے مجھے بتاؤ؟ تو غازی نے یاد دلایا ابھی فلاں جگہ آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے۔ پیر جماعت علی محدث لائل پوری سمجھ کے یہ فالٹ میں، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے دھوکے سے، لیکن آپ نے رو کے کہا غازی میں تو یہ سمجھ کے آتا تھا کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور تو ایک حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، یہ بتا تو نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ جواب دوں؟ یقین کرو گے؟ تمہیں یقین ہو نہ ہو، لیکن تمہارے لفظ یقین کو ضرور یقین پڑے گا انشاءاللہ، سمجھے؟ غازی سے کہا پیر جماعت علی نے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں زبر کو زیر میں نے پڑھ دیا؟ تو غازی رو کے بولا سید صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے اور میں نے قرآن اسی جیل میں حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ، مجھے مدینے والے آقا نے اسی جیل کی کالی کوٹری میں قرآن۔ کھڑے ہو گئے پیر جماعت علی، بولے نا غازی، اب تیری رہائی کے لیے میں کوشش نہیں کر سکتا۔ جس کے استاذ مدینے والے آقا ہو، جس کا معلم مدینے والے آقا ہو، میں اس کو قرآن کیسے سناؤں؟ یہ کہہ کے واپس آ گئے، بڑی کوشش کی کامیاب نہ ہوئے۔ غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، کل صبح کو 5 بجے غازی کی پھانسی ہونے والی ہے۔ 3 بجے جیلر ٹارچ لے کے سرگودا جیل کے قریب اندر ٹہلا تھا، غازی کے کمرے میں آئے، سوچا دیکھیں غازی بے ہوش پڑا ہوگا، روٹیاں سڑ گئی ہوں گی۔
دال چاول پڑے ہوں گے، غازی کھانا نہ کھایا ہوگا افسوس میں. جب قریب آئے تو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو جیل خانہ تو تھا، تالا بند تھا، لیکن غازی غائب تھا. کسی فلم کا چپٹر نہیں ہے دوستو، ایک عاشق کی داستان ہے. یقین کر لو، یقین کر لو. میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا، جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غازی جیل میں نہ تھا، بولے غازی، آواز نہ آئی. غازی علم الدین، کوئی آواز نہ آئی. ڈھونڈا لیکن غازی نہ ملا، تالا بند، غازی نہ ملا. سیٹی بجائی، فوج آ گئی. سارے قیدیوں پہ بڑی لاٹھیاں برسائی گئی. غازی کے در، سب نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. معلوم ہے آپ کو 1 گھنٹے ہو گئے، 3 سے 4 بج گئے، غازی نہیں آیا. 4 بجے جیلر جیل کی سلاخوں سے لپٹ کے رو رہا تھا، غازی تو کہاں چلا گیا؟ تیرے نہ ملنے پر یہ سینکڑوں پولیس والوں کو کل سسپینڈ کر دے گی برٹش گورنمنٹ. کہاں چلا گیا غازی؟ اچانک غازی کو کیا دیکھا؟ غازی اچانک صبح کے 4 بجے اپنے جیل کی کالی کوٹری پر مصلی پر بیٹھ کے نبی کی نعت پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر، حضور کی نعت پڑھ رہا تھا. جب غازی کو دیکھا کہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہا، اس نے ٹارچ کی روشنی. غازی کہا کیا بات ہے؟ کہا جلدی آؤ. جیل کی سلاخوں کے قریب اس طرف آیا. کہا غازی. کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم نہیں تھے. تمہیں اس نبی کی عظمت کا واسطہ، صحیح بتاؤ تم کہاں تھے؟ غازی رو کے بولا مدینے گیا تھا. اللہ. کہاں گیا تھا؟ جو مدینے جانا چاہتے ہیں زور سے بولے کہاں گیا تھا؟ بولے مدینے گیا تھا. اتنا سوچا، بولے تم مدینے گئے تھے؟ کہا ہاں. کہا حضور نے بلایا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور کی بارگاہ میں گیا تو صدیق و عمر و عثمان بیٹھے ہوئے، قریب میں مولا علی بیٹھے ہوئے. تو حضور نے مجھے دیکھا تو مولا علی سے فرمایا، علی پوچھو غازی علم الدین سے، 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے، اسے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ اسے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ علم الدین، آقا فرما رہے ہیں تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ غازی رو کے بولے حضور جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے، آدھے گھنٹے، 1 دن 2 دن کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے. اگر میں پھانسی کے پھندے پہ چلا گیا تو ہر لمحے آپ کی زیارت کرتا رہوں گا. حضور اس لمحے کا میں انتظار کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی غازی سے کہہ دو جائے پھانسی کی تیاری کرے. اس کے پھانسی کے وقت ایک شرط ہے، کہہ دینا غازی سے اپنے جج اور اپنے جلادوں سے کہہ دے گا پھانسی کا پھندا میں خود اپنے گلے میں ڈالوں گا. یہ حضور نے تلقین فرمائی تھی. غازی بتانا دنیا والوں کو، جان دی ہوئی اسی کی تھی. اللہ اکبر، اللہ. غازی بلٹ. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی کہہ دو غازی سے جائے پھانسی کی تیاری کرے اور پھانسی کے پھندے پر پریشان نہ ہونا. علی کہہ دو کہ میں بھی آؤں گا، میرے ساتھ ساتھ مدینے والے آقا بھی آئیں گے. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کہا گیا غازی اب تم نہا لو. غازی کو نہلایا گیا، پھانسی کے کپڑے پہنائے گئے. جب جیل خانے سے غازی کو نکلنے کا وقت آیا تو غازی اپنے جیل کی کالی کوٹری کی دیواروں کو چومتا تھا، زمین کے ذروں کو چومتا تھا، روتا تھا. تو جیلر نے کہا غازی اسے کیوں چومتے ہو؟ تو غازی رو کے بولا جیلر صاحب مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کتنی مرتبہ حضور کو یہیں دیکھا ہے، حضور کو یہاں پر بیٹھے ہوئے، حضور کی نعتیں میں نے پڑھی حضور کے سامنے. اے جیلر سن، اس جیل کے ہر ذرے کو، اس کالی کوٹری کے ہر ذرے کو سلامت رکھنا، اس پر مدینے والے کے قدم کے نقوش موجود ہے. یہ کہہ کے غازی جیسے جیل خانے کی اپنے دروازے سے باہر نکلا، ایک سکھ مذہب کا شخص جو پگڑیاں باندھتے پنجابی لوگ، وہ ایک شخص دربان تھا. وہ جیسے غازی باہر نکلا اس نے اپنی پگڑیاں اتار کے غازی کی جوتی پہ رکھی. کہا غازی تو جس نبی کے نام پر پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کرنا. اتنے لوگ مل کر کسی کو مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے. غازی پھانسی کے پھندے پہ جاتے جاتے دین کی پاکیزہ ترویج و اشاعت کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس کے بعد جب غازی آگے بڑھانا، اس رات اس قید خانے کا کوئی قیدی سویا نہیں تھا. سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے اپنے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے غازی نکلا، خدا کی قسم وہ قیدی رہا ہونے کے بعد کہتے ہیں مجھے یاد ہے صبح کے 4:30 پونے 5 بجے جب غازی کو پھانسی کے پھندے پہ لوگ لے کے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی بارات جا رہی ہو. غازی علم الدین اس کا دولہا نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب غازی ہم لوگوں کی جیل کی سلاخوں کے قریب سے گزرا نا تو جیلر کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنا ہاتھ باہر نکال کے غازی کے جبے کو چوما، اس کے لباس کو، پھانسی کے لباس کو چوما، اور ہم نے کہا غازی کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی چیخ کے بولا مدینے والے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مدینے والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سارے قیدی تڑپ گئے، بولے غازی مدینے والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ بولے ہاں ہاں. تو سارے قیدی بیک زبان ہو کے بولے مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا. غازی پھانسی کے پھندے پر گیا. ابھی 3 منٹ باقی تھا.
उस फांसी की रस्सी को उठाया, अपने गले में डालने लगा। तो जज ने कहा, गाजी क्या कर रहे हो? अभी 3 मिनट बाकी है, घड़ी देखो। तो गाजी बोला, जालिम कहीं कि तू घड़ी देख रहा है, मैं सामने आमीना के लाल को देख रहा हूं। यार कब तक संभाल के रखोगे इस छोटी सी जान को? इसे हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ के, सखावत करके, ज़ुहद के हवाले से इसे वार दो हुजूर के नाम पर। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गाजी को फांसी हो गई, अल्लाह अकबर। उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त है। बहुत बड़े मैदान में तारीखी जनाजा हुआ, सरगुदा के करीब। बस बात खत्म। सुने और हिल जाएं, कहां खोले हैं गिरसू यार ने, खुशबू कहां तक है। लंबी फौज पहली सफ में, न जाने कितने औलिया मौजूद थे। उसी में वो भी थे जिनको पीर मेहर अली कहा जाता है, उसी में वो भी थे जिनको पीर सैयद जमात अली कहा जाता है। डॉक्टर इकबाल, बड़े बड़े मशाइख उसमें मौजूद थे। उसी सफ में आला हजरत के शागिर्द और खलीफा शेख दीदार अली शाह भी थे। जब नमाज जनाजा पढ़ाने की नौबत आई तो ये हुआ, तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ। डॉक्टर इकबाल आगे बढ़े और शेख दीदार अली शाह साहब किबला का हाथ पकड़ के सुने और खुश हो जाएं कि कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। डॉक्टर इकबाल ने शेख दीदार अली शाह साहब किबला का हाथ पकड़ा और पकड़ के बोले, आप मुसल्ले पर आइए, आप मुसल्ले पर आइए। आप फरमाए, ना ना ना, बड़े बड़े औलिया के सामने मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, गाजी इल्मुद्दीन के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे क्यों आप बुला रहे हैं? तो डॉक्टर इकबाल रो के बोला, इसलिए कि एक आशिक के जनाजे की नमाज वही पढ़ाए जिसने बरेली के आशिक को देखा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। जिसने बरेली के आशिक को देखा हो, जिसने बरेली के आशिक की खिलाफत का शरफ पाया हो। जैसे खड़े हुए शेख दीदार अली शाह साहब किबला, खुदा की कसम, जैसे खड़े हुए वैसे ही जैसे आपने नियत की शुरू की ना, वैसे आपको चक्कर आ गया, जमीन पर गिर पड़े, पानी के छींटे मारे गए। तो आप उठ के बैठे और फिर गाजी के पैरों पे जाके पगड़ी रखी, रखने के बाद रोए और रो के फिर बाहर आए। तो लोगों ने पूछा, हुजूर नमाज जनाजा तो आपने पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाने से पहले चक्कर क्यों आया था? बोले, खुदा की कसम चक्कर नहीं आया, पूरी जिंदगी मैंने हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ी और पढ़ाई। मैं आला हजरत का शागिर्द हूं, पूरी जिंदगी मैंने मदरसे में हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ी, पढ़ाई, बातें हुजूर की देखी थी, सुनी थी। लेकिन आज जब मैं मुसल्ले पर खड़ा हुआ, गाजी का जनाजा सामने था, तो पहली मरतबा मैंने देखा कि गाजी के सदके में सामने मदीने वाले आका भी मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। यह है हुजूर का इश्क, जो इश्क की पाकीज़ा सिक्के की बरकतों को तकसीम करने के लिए मेरे आका हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत तशरीफ लाए हैं। आइए औलाद इमाम जाफर सादिक की बारगाह के उस शहजादे के करीब हो। कोई फिर से खड़े होकर दरमियान से अपने हाथ को उठा के इस्तकबाल करे और पूरा मजमा टूट करके उस जात से मोहब्बत करने का इजहारिया पेश करे। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत मुबारक ऐलान अल्लामा ज़री साहब ने फरमाया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हुजूर अब्दुल वसीम साहब किबला, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। न हो नहीं है अगर उसका शीन काफ दुरुस्त, वो हक पे है तो नहीं उससे इख्तलाफ दुरुस्त। उसकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। आइए इंतजार करें और इस मुबारक मजलिस का जो बाबरकत हिस्सा है अब आपके हवाले होना चाहता है। मेरे आका हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की आंखें देखें, पेशानी देखें, लब रुखसार देखें और डूब करके हुजूर की मोहब्बत में उनके खानमादे नूर की कजीम शान आवाज जिसने पूरी दुनिया में हुजूर का इश्क आम किया है, उससे नाते मुस्तफ़ा समात करें।